حضرت سلمان فارسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور امام علی علیہ السلام کے مددگاروں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے اور آپ کا نام روزبا تھا۔ بچپن میں آپ کے والدین کا مذہب زرتشت تھا۔ نوجوانی کے عالم میں آپ نے مسیحیت قبول کی۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبانی حجاز میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی سنی تو وہاں کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے۔ وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ حضرت سلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان علیہ السلام نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکست کا موجب بنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت عمر کی خلافت کے دوران مدائن کے گورنر منصوب ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹوکریاں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے صدور اسلام سے ہی جنگوں میں شرکت شروع کی اور غزوہ خندق کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو۔ شہر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ آپ ہی نے دیا تھا۔ اس جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 افراد کو 40 ذرہ زمین کی کھدائی کی ذمہ۔ حضرت سلمان فارسی جسمی لحاظ سے ایک طاقتور شخص تھے، جس کی وجہ سے مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سلمان ان کے گروہ میں شامل ہو۔ مہاجرین کا اعتقاد تھا کہ کیونکہ سلمان ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں اس لیے ہمارے گروہ میں شامل ہوں، اور انصار کہتے تھے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب میں داخل ہوتے وقت یہاں موجود تھے، اس لیے انصار ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلمان نے جنگ طائف میں منجنیق استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وسیلے کے استعمال کا حکم دیا۔ ایران کی فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کی رہنمائی کے لیے ہر اول دستے میں شامل کیا۔ مدائن کی فتح کے وقت لشکر اسلام کی طرف سے ایرانی فوج کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری بھی حضرت سلمان فارسی کے کندھوں پر تھی۔ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں خلیفہ کی جانب سے مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کام کو قبول کرنے کے لیے پہلے امیر المومنین سے اجازت لی، پھر اس بات کو قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی موت کے وقت تک اس شہر کے ولی رہے۔ ایک گورنر ہونے کے عنوان سے بیت المال سے حضرت سلمان فارسی کا حصہ 5000 درہم تھا، جسے وہ صدقے میں دے دیتے تھے اور ٹوکریاں بنانے کے ذریعے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے بنی کندہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ حضرت سلمان کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد تھے۔ عبداللہ نے اپنے والد سے حضرت فاطمہ کے لیے بہشتی تحفے والی حدیث روایت کی ہے۔ آپ کی ایک بیٹی اصفہان میں اور 2 بیٹیاں مصر میں تھیں۔ محدث نوری کے قول کے مطابق حضرت سلمان کے پوتے تقریباً 500 سال تک شہر ری میں تھے۔ بدر الدین حسن بن علی بن سلمان جو علم حدیث کے ماہرین میں سے ہیں، 9 پشتوں میں سے حضرت سلمان فارسی سے ملتے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں بتائی جاتی ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں آپ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت کے بعد ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی کی عمر مبارک کافی طولانی تھی۔ بعض نے آپ کی عمر 350 سال لکھی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے مدائن تشریف لائے اور ان کی تجہیز و تکفین کو آپ نے ہی انجام دیا، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد حق کر دیا۔ ناظرین و کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔